السلام علیکم پیارے بچوں، بہت عرصہ پہلے ایک گاؤں میں ایک غریب موچی رہتا تھا۔ وہ پرانے جوتوں کی مرمت کرنے کے ساتھ ساتھ چمڑے کے نئے جوتے بھی بنایا کرتا تھا۔ ان نئے جوتوں کو وہ بازار میں فروخت کر دیتا تھا، جس سے اس کی گزر بسر ہوا کرتی تھی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ موچی بیمار ہو گیا۔ شدید بخار اور کھانسی کے سبب وہ جوتے تیار نہ کر سکا۔ اس کے پاس پیسے بالکل نہیں تھے کہ وہ اپنا علاج کروا سکے، اور نہ ہی اس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بچا تھا۔ لہٰذا اس نے سوچا کہ وہ اس چمڑے کو فروخت کر دے جو اس نے جوتے بنانے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ چنانچہ اس نے یہی کیا۔ چمڑا بیچ کر اس کے پاس اتنی رقم آ گئی کہ وہ کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی اور دوا منگوا سکتا تھا۔ دوا سے علاج کرنے کے باعث اس کی طبیعت قدرے بہتر ہو گئی۔ اب اس نے سوچا کہ دوبارہ کام شروع کرے، لیکن کام شروع کرے تو کیسے؟ وہ تو سخت مشکل میں پھنس گیا تھا، کیونکہ اب اس کے پاس چمڑے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی باقی نہیں بچا تھا، اور نئے جوتے بنانے کے لیے تو کافی چمڑا درکار ہوتا ہے۔ وہ پریشان ہو کر سوچنے لگا کہ اب کیا کروں؟ میرے پاس تو نہ کھانے کو کچھ ہے اور نہ نئے جوتے بنانے کے لیے چمڑا موجود ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، اب تو بہت رات ہو گئی ہے، بھوکا ہی سو جاتا ہوں۔ اللہ مالک ہے، کیا خبر کل کی صبح اللہ تعالیٰ کوئی سبیل پیدا کر دے اور میرے لیے نئے خوش قسمتی کے دروازے کھول دے، جس سے میں بھی خوشحال ہو جاؤں۔ موچی دل ہی دل میں خود کو تسلیاں دیتا ہوا سو گیا۔ اگلی صبح سچ مچ اس کے لیے خوشیاں لے کر آئی۔ ہوا یوں کہ جب وہ صبح بیدار ہوا اور منہ ہاتھ دھونے کے لیے اپنے کمرے سے نکل کر صحن میں آیا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہاں جوتوں کا ایک بہت خوبصورت جوڑا رکھا ہوا تھا۔ اسے یہاں کون رکھ گیا ہے؟ موچی نے دل میں سوچا۔ اتنی دیر میں دروازے پر کسی نے دستک دی۔ موچی نے دروازہ کھول کر دیکھا تو ایک گاہک کھڑا اس سے پوچھ رہا تھا کہ آپ کے پاس کوئی اچھا سا جوتوں کا جوڑا ہے؟ ہاں کیوں نہیں؟ موچی نے خوش ہوتے ہوئے صحن میں رکھا جوتوں کا جوڑا اسے دکھایا۔ ارے یہ تو بہت ہی خوبصورت ہے، کتنے کا ہے؟ گاہک نے موچی سے پوچھا۔ موچی نے جب اسے قیمت بتائی تو وہ حیران رہ گیا۔ گاہک نے فوراً ہی اپنی جیب سے رقم نکالی اور موچی کو دے کر جوتا لے کر چلا گیا۔ موچی سودے سے بہت خوش ہوا۔ اس نے جلدی سے بازار جا کر کھانے پینے کا سامان اور چمڑا وغیرہ خریدا اور خوب دل بھر کر اچھی اچھی چیزیں کھائیں۔ آج وہ بہت خوش تھا۔ اس کے لیے آج کا دن بہت آرام اور سکون سے گزرا تھا۔ وہ آرام سے کھا پی کر سو گیا۔ دوسری صبح جب وہ اٹھا تو یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ آج بھی خوبصورت جوتوں کی جوڑی اس کے کمرے کی میز پر رکھی ہوئی تھی، جہاں جوتے تیار کرنے کا دوسرا سامان بھی رکھا ہوا ہوتا ہے۔ واہ بھائی واہ، کیسی اچھی بات ہے! اس طرح اگر روزانہ مجھے جوتوں کی جوڑیاں ملتی رہیں تو میں تو بہت جلد امیر ہو جاؤں گا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ آخر وہ کون ہے جو جوتوں کی جوڑی اس طرح رکھ جاتا ہے؟ یہ راز جاننے کے لیے موچی نے ایک منصوبہ بنایا۔ اس رات وہ رات بھر جاگتا رہا اور اپنے گھر میں ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گیا۔ بہت رات گزر گئی مگر کوئی بھی غیر معمولی بات اسے نظر نہ آئی۔ وہ یہی سوچتا رہا، بالآخر سو گیا۔ اسے سوئے ہوئے بھی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ کھٹ پٹ کی آواز سے اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے چپکے سے آنکھ کھول کر دیکھا اور یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا کہ چند ننھے بونے بڑی تیزی سے جوتوں کی جوڑی تیار کرنے میں مصروف ہیں۔ یہ فرشتے جیسے نیک بونے یقیناً میری مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ کتنے غریب ہیں۔ اس قدر سردی پڑ رہی ہے مگر ان کے پاس پہننے کو کپڑے تک نہیں ہیں۔ مجھے ان کی مدد کرنا چاہیے۔ صبح اٹھتے ہی میں ان کے لیے کپڑوں کا بندوبست کروں گا۔ اگلی صبح موچی نے اٹھ کر سب سے پہلا کام یہی کیا کہ بازار جا کر ان ننھے بونوں کے لیے بہت سے اچھے اچھے کپڑے اور تحفے خرید لیے۔ اور جب رات کو ننھے بونے موچی کے گھر آئے تو اپنے لیے تحفوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، کیونکہ موچی نے واقعی ان کی ضرورت کے عین مطابق چیزیں دی تھیں۔ انہوں نے اپنے اچھے اچھے کپڑے دیکھے اور فوراً ان کو پہننا شروع کر دیا، کیونکہ انہیں واقعی میں بہت سردی لگ رہی تھی۔ پھر انہوں نے موچی کے لیے بہت خوبصورت جوتوں کی جوڑیاں بنائیں اور رکھ کر چلے گئے۔ یہ جوتوں کی جوڑیاں واقعی بہت قیمتی تھیں، اس لیے انہیں فروخت کر کے اسے بہت سی رقم حاصل ہو گئی۔ اب موچی کے پاس اتنی رقم تھی کہ وہ بآسانی چمڑا اور کھانے پینے کی چیزیں خرید سکتا تھا۔ لہٰذا وہ بڑے آرام سے جوتے تیار کرتا اور انہیں فروخت کر کے اپنی ضرورت کی چیزیں حاصل کرتا۔ اس طرح اب موچی غریب نہیں رہا، اب اس کو اللہ پر بھروسہ کرنے کا صلہ مل گیا تھا۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم اللہ پر سچے دل سے بھروسہ کریں تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد ضرور کرتے ہیں۔